اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ کا نام لے کر ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو کل کی کلاس میں نہ پڑھانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ احسن القصص میں سے ہے۔ قرآن کے قصوں میں بہترین قصہ سورہ یوسف ہے۔ یہ واحد وہ سورہ ہے جس میں الف سے لے کر یہ تک صرف یوسف علیہ السلام کا وہ قصے کا سارا ذکر ہے۔ جیسے آپ نے قوم سورہ ہود پڑھیں گے، آپ سورہ قصص لیں گی، سورہ شعراء آتی ہے، اس میں قوموں کے بھی ذکر ہے، توحید کی بھی الگ سے دعوت ہے، انذار بھی ہے، اور بہت سارے چیپٹرز قصوں کے ساتھ امبیڈڈ ہے۔ واحد سورہ یوسف ایسی ہے کہ جس میں عربی قرآن کی بات شروع کرنے کے بعد اللہ نے ایک فلو میں یہ قصہ سنانا شروع کر دیا، ون ٹو گو۔ اس لیے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ ایک ہی گو میں ہم سورہ یوسف کو سنیں گے، بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے کہ ایک دن کا گیپ، کیا مسائل آئے، پھر اس کا کیا جواب نکلا، محسن کسے کہتے ہیں، حیا والا مرد کون ہوتا ہے، پاک باز عورت کیسے بنتی ہے، معاشرے کب بگڑتے ہیں، اچھا گھر کا قوام کیسے بنتا ہے، سگے ستیلوں کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ کیا ہے، باپ کا صبر کیا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی لائف کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا بچے گا جو اسے ایک سورہ میں ڈسکس نہ ہوا۔ یہ ایک قصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام قصوں سے ہٹ کے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ تمام قصوں میں کیا ہے، بہترین القصص ہے کہ سورہ یوسف کا یہ جو پورا آپ قصہ سنتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورتوں میں سے ہے۔ جب مشرکین کے پاس تو اہل کتاب والی کتابیں نہیں تھی، توریت انجیل یہ سب کچھ نہیں، تو ان کو جو بھی کنفیوژن ہوتی تھی یا جو بھی انہوں نے سوال کرنا ہوتا تھا یہ علماء کے پاس پہنچتے تھے، توریت کے راہب، توریت کے انجیل کے علماء کے پاس۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ مکے میں ایک شخص ایسے ایسے دعویٰ کرتا ہے 40 ایئرز ہمارے درمیان رہا ہے، بنو ہاشم سے ہے، قریشی خاندان کا لڑکا تو بڑا شریف ہے، لیکن اس کی نبوت پہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ سے یہودیوں نے ان کو کچھ سوالات کہے تھے کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ اور یہ باتیں نا سوائے رسول اور نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا جو سوال ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر تو یہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غالب گمان ہے کہ وہ رسالت کے منصب پہ فائز ہے۔ جو سوال انہوں نے کیا اس کا کچھ حصہ آپ کو سورہ کہف میں ملے گا، ایک حصہ بنی اسرائیل میں ملے گا، اور ایک سوال ان کا سورہ یوسف کے جواب میں اترا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ فلسطین سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ یہ پورا جو آپ نقشہ پڑھیں گے ابھی سورہ یوسف میں، اس میں آپ کو مصری جو لیونگ اسٹائل ہے وہ سننے کو ملے گا، مصری اولاد، عزیز مصر کی بیوی، یہ سب آپ کو پھر تعجب ہوگا کہ وہ بندے تو ٹھہرائے گئے تھے بنی اسرائیل کے فلسطین کی طرف، یہ فلسطین سے بالکل الگ ہو کے مصر کیسے پہنچ گئے، یہ مصری روایات پہ یہاں ذکر کیسے آ گیا۔ تو اس ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ مصر پہنچے کیسے، ہوا کیا، کیا کیا، یوسف کنویں سے اٹھا کے تخت پہ پہنچا کیسے گیا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو سورہ یوسف میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سوال کا کتنا آرگنائز اور کتنا سیٹسفائڈ جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو سورہ یوسف میں بہت سی چیزیں ایسی لگیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت تھی، جیسے وہاں حاسدین تھے بھائیوں کی صورت میں، ویسے یہاں حاسدین تھے چچا کی صورت میں، فیملی ٹرمز کی صورت میں، قریش مکہ کی صورت میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی تنہائی دیکھی، انہوں نے کنویں کی تنہائی دیکھی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم سے اٹھا کے مدینے کی ریاست کا بے تاج بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے رسول اللہ کو کہاں کہاں سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، انہیں بھی کنویں کی گہرائی سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس وقت کے زمانے کا فتنہ کچھ اور تھا جو عورت کی صورت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فتنہ نفاق تھا جو عبداللہ بن ابی کعب کی صورت میں آیا۔ تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں مماثلت بھی نظر آئیں گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے نام لے کر سنتے ہیں کہ کیا تھا سورہ یوسف کا قصہ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے سوال کا ایک ڈیٹیل ہمیں جواب دیا۔ الف لام را، الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك العليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ کتاب مبین ہے، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ قرآن کے پہلے لسنر جو تھے وہ کون تھے؟ اہل عرب لوگ تھے، تو زبان بھی اللہ نے کون سی استعمال کی؟ اہل عرب کی ہی زبان کا استعمال کیا۔ اس لیے عرب کی زبان کو سیکھنا یعنی عربی کو سیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہ کے نبی کے الفاظ، اللہ کے نبی کی وصیتیں، اللہ کے نبی کی نصیحتیں کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ تو عربی زبان کو علماء تو باقاعدہ ایک عبادت کہتے ہیں۔ جو لوگ عربی زبان اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرا کلام سمجھ آنے لگے، تو حقیقتاً ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ عربی سے قریب ہوتے ہیں آپ اہل عرب سے قریب ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ کہاں سے تھے؟
عرب سے تھے، تو گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کس سے بہت زیادہ قریب تھے؟ اللہ سے. تو گویا کہ عربی سیکھنا قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جن کو ایک دفعہ عربی سیکھنے کی چاہ لگ جاتی ہے نا، وہ اس طرح سے سادے ترجمے سے گزرتے ہوئے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کا میں کیسے ایکسپلینیشن دوں. تو انشاءاللہ اس رمضان میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عربی زبان سکھا دیجیے، کم از کم اتنی کہ میں تیرا کلام سمجھ سکوں. ہم نے نہ عربی کی شاعری دیکھنی ہے، نہ ہم نے عرب میں جا کے باتیں کرنی ہے، ہم نے یہ زبان کیوں سیکھنی ہے؟ اللہ میں تیرے کلام کی خوبصورتی، اس کا معجزہ دیکھ سکوں. اے نبی، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ اٹھ کے کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے استادوں سے پڑھ کے قصے سنا رہے ہیں. اور یہ قصہ کوئی 100 سال پرانا، 60 سال پرانا قصہ نہیں تھا جو اللہ نے سنایا، تقریباً ہزاروں سال پرانا قصہ تھا. اور آل یہود نے کہا تھا کہ یہ جو خبریں نہیں سوائے رسول اور نبی کے کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کہ مریم سلام علیہ کون تھی، لوط کا معاملہ کیا تھا، ذوالقرنین کون تھا، خضر کون تھے، موسیٰ کے استاد کون نکلے، اور سب سے بڑھ کے یہ بتاؤ کہ یوسف کون تھے. سوال یہ تھا کہ بتاؤ کون تھے، کیسے مصر تک پہنچے بنی اسرائیل والے. آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا شجرہ بتاتی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، یعنی ابراہیم کی کو ملا کے چوتھی لڑی میں یوسف علیہ السلام تھے. ابراہیم، بیٹے اسحاق، بیٹے یعقوب اور بیٹے یوسف. تو یعنی کہ 3 صدیاں ابراہیم سے بس دور تھے. کتنے کلوز، تقریباً 2,500-3 ہزار سال پرانی یہ بات ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں کتنے ہزار سال پرانی بات کیوں پوچھی تھی اہل کتاب نے، کہ اگر سچے ہوں گے تو بتا دیں گے، تصدیق کرنے کے لیے پوچھی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے دیکھے تھے، سورج دیکھا تھا، چاند دیکھا تھا، سجدہ کر رہے تھے. یہاں سے کوئی یہ مقصد نہ لے لے کہ دیکھیں جی اجازت تو ہے سجدوں کی. لوگ اس آیت کو لا کے، اس آیت کے بعد جب احادیث دیکھتے ہیں تو پچھلی امتوں کو تعظیماً سجدے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سجدہ بھی کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا. ایون یہ کہ یہاں تک حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کی آمد پہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں. اسلام میں یہ اسٹینڈنگ پروموشنز نہیں ہے، اسلام میں یہ جھک کے ملنا نہیں ہے، اسلام میں یہ ابو کے دوست سے سر پہ ہاتھ رکھوانا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی جیسا سمجھ کے ہاتھ رکھتے ہیں. آپ ایویں اتنے زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہو گئے. یاد رکھیں اسلام سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ دین کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ اس طرح سے کسی انکل کا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا دستے شفقت ہے تو رسول اللہ نے صحابیات کے سر پہ کیوں نہیں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے بیعت کیسے کرتے تھے؟ ایک کپڑے کا سرا پردے سے اس طرف پہنچا دیا کرتے تھے، ایک کپڑے کا سرا عورت اس طرف سے پکڑ لیتی تھی اور وہ الفاظ دہراتی تھی جو بیت کے ہوتے تھے. یا پھر پانی کا ایک بڑا کٹورا لیا جاتا تھا، اس میں پانی ڈالا جاتا تھا، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، ایک کنارے سے اس پانی میں رسول اللہ اپنے انگلیاں ڈپ کر لیتے تھے اور ایک کٹورے کے بالکل کنارے سے خاتون اپنی انگلی ڈپ کر لیتی تھی. یہ کس کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں کو امت کا روحانی والد کا درجہ حاصل ہے اور رسول اللہ کی شرم و حیا اس لیول کی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کنواری عورت سے زیادہ شرم و حیا تھی. اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کس قدر کی رسول اللہ کی احتیاط تھی. یہاں باباؤں کے سامنے عورتیں جھکی ہوئی ہیں، نیم دوپٹہ گل سر پہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ حضرت صاحب بھی جو ہے نا اللہ معاف کرو، ایسے کوئی دین پروموٹ ہوتا ہے؟ ایسے اگر کچھ پروموٹ ہوتا ہے تو وہ بے حیائی پروموٹ ہوتا ہے. اسلام میں مکس گیدرنگ، اسلام میں بے پردگی، بے حیائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ تعظیماً سجدے کی کہیں سے اب کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس میں اختلاف ہے بھی جی. لیکن ہماری سب سے بڑی بیعت ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ. یہ ہم نے ایک سب سے بڑا بیعت کر لیے اور آپ بعد میں وہ بیعت رضوان کا ذکر جب انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا ممتحنہ میں تو اس میں بھی ہم بات کر لیں گے. تو تعظیماً سجدے کی چیزیں گھر لے کر جائیں کہ اسلام میں اب تعظیماً سجدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی سجدہ کرنے کی اجازت باقی بچی ہوتی تو میں کس کو کہتا؟ میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. دیٹ مینس نو مور چوائس. سجدہ اللہ کے نبی نے خاص اسپیسیفک کس کو کہہ دیا؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر سجدوں کی اجازت ہوتی چاہے وہ تعظیمی ہے یا واجبی ہے تو میں چاہتا کہ عورت اپنے مرد کو سجدہ کرے. اگر لگا کے یہ بتا دیا کہ نو مور تعظیمی سجدہ. یہ یوسف علیہ السلام اپنا خواب کس کو سنا رہے ہیں؟ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس قصے میں ایک ایک لائن ایسی ہے نا جو میری زندگی کی باتیں. یہاں باپ سے بچے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ باپوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کے خواب سنیں. باپوں کے پاس ان کی میٹنگ میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، رزلٹ لینے کا ٹائم نہیں ہے، ان کی پسند ناپسند پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے. سب کام میڈ کے حوالے کر کے یا شادی کر کے جو میڈ لائیں اس کے حوالے کر کے ختم. یہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کون تھے؟ نبی تھے. اتنے ستیلے سگے بیٹوں کا ریلیشن چلا رہے تھے، نبوت کا کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن بیٹے کے لیے اتنا ٹائم تھا کہ یوسف کا کیا سن رہے ہیں بیٹھ کے خواب. آپ اس سے بیٹے اور باپ کی کلوزنس کا ذرا اندازہ لگائیں. ایک بچے کے بارے میں آیا تھا کچھ عرصے پہلے، اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں ایک سیل فون ہوتا. میرے والد ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ تو لے کر جاتے، میری امی ہر وقت مجھے دیکھتی تو رہتی. تو آج جس طرح سے بچے دوستوں میں پھنس رہے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کما کے سمجھتا ہے جب میں کما کے گھر پہنچوں تو بچے کھا چکے ہیں، ہوم ورک ہو چکا ہو، بس چلے تو وہ سو بھی چکے ہوں، اور بس پھر اٹھا کے ایک ڈی پی پہ تصویر لگا دیں گے مائی سن مائی پراؤڈ. بچے سے پوچھیں اب باپ ان کے رول ماڈلز نہیں رہے، باپوں نے صرف خود کو کمانے کی مشین بنا لیا. تو یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام سے آپ گیدرنگ دیکھیں اور ایک محبت دیکھیں کہ ابا جی کو کیا سنا رہے ہیں؟
خواب سنا رہا ہوں. ابا جی بھی نے یہ نہیں بولا کہ کیا تم صبح سویرے خواب لے کر آ گئے. ان کو تسلیاں دے رہے ہیں, اس کی تعبیر بتا رہے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے احتیاط بتا رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. ایک بیٹا ابراہیم اور اسحاق اور ایک بیٹا یعقوب اور یوسف علیہ السلام. یہاں سے ایک اور اپنی فیملی کے لیے ایک لا لیں اپنی زندگی کے لیے کہ نعمتوں کو شو آف نہیں کرنا ہوتا. اتنا پیارا خواب تھا. یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ بیٹا مجھے نہ سنانا, جب سب مل کے بیٹھے نا ڈائننگ پہ تب آ کے بتانا میرے بیٹے نے کیا دیکھا. پتا تھا کہ حاسدین گھر سے جنریٹ ہوتے. یاد رکھیں سب سے پہلے حسد جو ہے نا وہ گھر سے نکلتی. اپنے بچپن کے بہن بھائیوں کی لڑائیاں یاد ہیں, جو جوڑا اس کو پسند آنا ہے وہی مجھے آنا ہے. پہلا مقابلہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ مقابلہ بچے نہیں کرتے, پہلے ماں باپ بچوں سے مقابلہ کرواتے ہیں. بیٹا جلدی کھا لو ورنہ بھائی کھا لے گا, بیٹا آئس کریم نہیں رکھو ورنہ بہن اٹھا کے کھا لے گی. سب سے پہلے تو ماں باپ ہی مقابلے بازی تو جنریٹ کرتے ہیں گھروں میں. اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے, وہی آئس کریم چھپ کے کھانے والا بھائی اٹھ کے چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں کو وراثت کا مال بھی کھا جاتا ہے. وہ باپ بالکل یہ چیزیں نا بیس سے شروع ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جب آٹا گنتے ہوئے نمک ڈالنا بھول جاؤ تو وہ آٹا بن نمک کے گنتا ہے, اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی ہے. تو اسی طرح سے جو نا ان کے گھر میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک نعمت ہے یہ. اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو نبوت کا علم تھا. وہ سمجھ چکے تھے میرے ان بیٹوں میں سے یوسف کو کیا ملنے والی ہے, نبوت ملنے والی ہے. اس کو تو اللہ اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. اور باتوں کی طے یعنی خوابوں کی تعبیر ان کو ایک خاص تحفہ دیا گیا تھا. جیسے رسول اللہ کو ایک معجزہ دیا گیا, یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب کی تعبیر بطور حکمت دی گئی تھی, چیزیں ڈلیور کی گئی تھی اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ شو آف مت کرنا, نہیں پتا کون حاصل ہے. اس ٹائم ہمارے اسٹیٹس کیسے ہوتے ہیں, ہر چیز شاپنگ سینٹر سے آ رہے ہیں, شاپنگ سینٹر میں جا رہے ہیں, جوڑے کون سے برانڈ کے لیے ہیں, مجھے رنگ مل گئی ہے, شوہر نے 50 روپے کا اگر گجرا بھی دلا دیا تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہوا پڑا ہے, اور اگر کھانے 6 سے 7 ڈشوں کے ہو گئے. یقین کریں بس نہیں چلتا کہ اسٹیٹس کو کسی طرح زپ لگا دے بندہ, زپ لاک میں بند کر دے ہمارے اسٹیٹس. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے. کیا ضرورت پڑی تھی, پتہ نہیں کس کے شوہر نے 4 سال سے اپنی بیوی کا پلٹ کے منہ نہیں دیکھا. وہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی تصویریں دیکھا, اچھا ان کو کیڈبری مل رہی ہے, اللہ ان کو کنگن ملا ہے. وہ جو اس ٹائم حسرت اور حسد ایک ساتھ اندر اترتی ہے نا, آپ میں تصور نہیں کر سکتے. میں اپنی ایک فرینڈ کا آپ کو قصہ سناؤں. میں ملتان گئی اور ہم دونوں بالکل ایک سیم ڈیٹ آف برتھ کے, آؤٹ لک بھی سیم, نام بھی ہم دونوں دوستوں کا بہت سیم. تو اس کے بارے میں آتا ہے. اس نے خود جب میں ملتان کی کہنے کی ادیبہ ماشاء اللہ اس پر بڑی اچھی سی گاڑی تھی, تو کہنے کی ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ, لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دونوں میاں بیوی میں زیادہ نا, بہت زیادہ ریزرو پرسنالٹی ان کے ہسبینڈ کی, اور یہ بڑی شوخ مزاج. تو کہنے لگی کہ میں آگے فرنٹ سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھی بھی, اور میں ایسے تصور کر رہی کہ مجھے گجرے دلا دیں گے, کبھی مجھ سے باتیں تو کریں گے. اتنی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ملتان M9 روڈ کے ساتھ شپاٹ کر کے روڈ ہے, تو کچھ باتیں ہی نہیں کرتے. لیکن اتنے میں نا بائک میں ایک میاں بیوی اور ایک بچی میرے سامنے سے گزرے, اور اس عورت نے نا ایسے مرد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا اور گجرا پہنا ہوا, اور ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں شاید زندگی کی آخری باتیں. چپ ہی نہیں ہو رہے تھے دونوں میاں بیوی نا, کہ بس میں ان کو یہ دیکھ رہی تھی کہ یار یہ ہم سے کم لگژریس زندگی ہے اس کی. مجھ سے ہلکا سوٹ پہنا ہوا ہے, میں گاڑی میں ہوں, یہ بائک پہ ہے, اور میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے, میرے پاس ایسا لونگ شوہر نہیں. میں صرف ان کو دیکھ رہی تھی, اور تم یقین کرو گی کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ٹرک کے نیچے آ گئی. ایسا ان سے بائک ڈس ہوئی ہے, اور سامنے سے بڑا, ہائی وے پہ تو کیسے ٹرک چلتے ہیں, کہ میرے سامنے وہ لڑکی, اس کے اوپر سے ٹرک گزرا ہے, اور جس ہاتھ کو میں دیکھ رہی تھی وہ کچلتا ہوا چلا گیا. بیٹی بھی اسی موقع پہ چلی گئی, بیوی بھی اسی موقع پہ چلی گئی, اور مرد نیم بے ہوشی میں پڑا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ بچا یا نہیں. کہ اس دن میں کیسے خود کو سنبھال کے گھر پہنچی. سب کہہ رہے تھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور میں کہتی جو میں نے کہا تھا نا کاش. تو میں اس دن سے ایسا ڈری ہوں, اور ایسا ایک دل میں خوف آیا ہے کہ وہ بتاتے بتا کے آج بھی اس لڑکی کا چہرہ, اس کی چوڑیاں, اس کا وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھنا, اور میاں بیوی کا مستقل بولتے رہنا میرے ذہن میں تھا کہ واقعی وہ آخری دفعہ بات کر رہے تھے. بیٹی بھی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ پہ ہم حسد اور نظر کے رونے روتے نا, یہ پھر رونے چھوڑ دیں, نہ دکھائیں خدا کے لیے. لوگوں کی عید پوری ہو جائے گی آپ کے جوڑے دیکھے بغیر. ذرا سا ڈرائنگ روم اچھا بنا ہے دھڑم کر کے, کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے, کوئی بچوں کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا. آپ ایک خوبصورت بچہ دیکھ کے اس کے دل کی حسرت بڑھ جاتی ہے. روزہ خوشائی ہو رہی ہے تو سارے جہاں کو دکھا دیا. تو پلیز آج ارادہ کریں کہ میرے اسٹیٹس اللہ کی دین کی پروموشن کے لیے ہوں گے, مگر کسی کو نظر میں اور حسد میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ راز کی بات جو ہے نا, یہ سمجھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یوسف مت بتاتے پھرنا. دیکھو شیطان لوگوں کا بڑا سخت دشمن ہے. اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لیں کہ میری امت میں کثرت سے موتے نظر بد سے ہوں گی, اور نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچاتا ہے, مطلب صحیح سالم بندہ جو ہے نا اندر پہنچ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی, تفسیر میں ان کے بھائی کا نام آتا ہے بنیامین, دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جگتا ہے. سچی بات ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم 10 بھائی ایک طرف ہیں, جبکہ ہم دکھتے اسٹرانگ ہیں 10 ہیں, یہ 2 ہیں لیکن بڑے محبوب ہیں. اچھا یہ لوگ ستیلے جو تھے وہ ماں کی طرف سے ستیلے تھے, باپ کی طرف سے نہیں تھی. ماں ان کی الگ تھی, لیکن والد سب کے کون تھے, یعقوب علیہ السلام تھے. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ نہیں سمجھے تھے کہ یوسف سامنے ہے تو اتنا دل لگا ہوا یعقوب کا, جو چیز نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے پھر اس میں کیسا دل لگتا ہے.
سب بچے سامنے ہیں اور جو ایک بچہ ابراڈ چلا جاتا ہے وہ تو پھر کھانے کے ٹائم بھی یاد آ رہا ہے، وہ ہوتا تو وہ یہ کھاتا، وہ ہوتا تو مجھے ایسے کپڑے دلاتا، پھر تو اس کا ذکر کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے پھر تو اور زیادہ. اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ ماں باپ کو ادھر نا ماں باپ کی بھی بہت اچھی تربیت ہے، بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت ہے کہ پلیز اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن نہیں کریں، کہ تم امتیازی سلوک نہ کریں. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک کو زیادہ عیدی دی اور ایک کو کم دی، یہ بھی آپ نے جرم کیا. کہنے لگی یہی آپ کو چھوٹی اور بڑی عیدیوں میں فرق کرنا آگے جو ہے نا وراثت کی تقسیم میں فرق کرنے تک لے جاتا ہے. وہ والے بیٹے پھر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں بڑے بھائی. پہلے تو یہی قانون تھا کہ وراثت کا سارا مال بڑا بیٹا ہڑپ کر لیتے، تو بعد میں لوگوں نے پڑھا دین کو تو پتہ لگا نہیں جی صرف تمہاری آزاداری نہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے. اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا. ان کی بیوی ان کو لے کر آئی. معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک چیز تحفے میں اپنے ایک بیٹے کو دی تھی. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ معاملہ کیا. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پہ میرے گواہ بنیں گے کہ میں نے یہ اپنے بیٹے کو دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا، یا تو تیرے پاس ایسی ہی چیز اور ہے تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دے دے یا پھر اس سے بھی واپس لے لے. یہ چیز آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں کتنی ہے یہ چیز کامن. سب کچھ بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا، سب کچھ جو بیٹا لاڈلا ہے. اسلام نے ایسی کوئی ہمیں رخصت اور اجازتیں نہیں دی ہیں. جی 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 وہ ایک الگ ہے بالکل، وہ اس میں باقی سب کی پرمیشن سے، خود سے نہیں، خود سے نہیں. نہیں وراثت کی نہیں. آپ نے کوئی چیز ویسے بھی ہدیہ کرنی ہے نا تو علماء کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ بھائی بھائی کا گربان نہ پکڑے ماں باپ کے پاس تو ماں باپ جو ہے نا ان بہن بھائیوں کو گواہ بنا لے. اس میں ہمارے اپنی فیملی میں ایسا ہے، میرے ایک دیور تھوڑے کمزور حیثیت کے تو ہماری سانس نے ہم سب سے پرمیشن لے کر چیزوں میں اس کو معاملہ زیادہ دیا ہے، تو اب ہم کوئی بھی ریز نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو ڈرائنگ روم میٹنگز ہوتی ہیں نا دوستوں سے بڑھ کے کیا ہے کہ فیملی میں آپس میں ایک دوسرے کی فیملیز کو ڈسکس کیا جائے، اپنی فیملی کو دونوں. اچھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اور زیادہ ابا جان ان کو مس کریں گے، اچھا چلو یوسف کو قتل کر دو. اس حد تک حسد بڑھی کہ کہاں تک پہنچا دیا. سب سے پہلا قتل کس لیے ہوا تھا؟ حسد پہ ہی ہوا تھا. اور یہاں نبیوں کی اولاد نے حسد کیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر تو جاہل ہے نا اس لیے یہاں حسد ہوتا ہے. یہاں کون ہے؟ نبی ہیں. آدم کون تھے؟ نبی تھے. نبیوں کا گھر بھی اس اندر کی لڑائیوں سے سیف نہیں رہ سکا تھا. یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ بھی اپنے پاس مینشن کریں کہ یہ بس یہ بھائی کی شادی ختم ہو جائے نا اس کے بعد اس سے اچھا پردہ کوئی نہیں کرے گا. بس میں عمرہ کر کے آ جاؤں نا پھر میں ایسی ہو جاؤں گی. تو پہلے کر لو بعد میں پھر انشاءاللہ کیا کریں گے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، حاجی بن جائیں گے. یہ کانسیپٹ تھا ان بھائیوں کا کہ پہلے گناہ کر لو تگڑا سا، مہلت مل رہی پھر کیا کریں گے، نیک بن جائیں گے. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ان 10 ستیلے بھائیوں میں سے تھا ایک جس کا نام یہودا آتا ہے. اس کے اندر کسی درجے تھوڑی سی نرمی تھی، بلکہ ایک تفسیر میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب انہیں ڈال دیا گیا تھا کنویں میں تو یہ 3 دن تک کنویں میں روٹی کھانا پانی ڈال کے آ جاتے تھے. اس طرح سے ان کی زندگی کا اسباب اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے مارنے کی چاہت رکھی تھی ان بھائیوں میں سے کسی ایک میں اتنی خیر تھی کہ وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست، یہاں تک کہ پھر قافلہ آیا اور ان کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گیا. اس قرارداد سے انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے پر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں بار بار بتانا ہوتا ہے بائی گاڈ ہم ایسے ہیں، بائی گاڈ ہم ایسے ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ کچھ چر چگ لے گا. کیوں لے کر گئے یوسف کو؟ کھا پی لے گا اور کھیل کود سے بھی اپنا دل بہلائے گا. 2 ریزنس کی وجہ سے لے کر گئے. کیا 2 ریزنس تھے؟ کھائے گا اور کھیلے گا. اب کیا تھا لے کر گئے تھے یہ کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. دعویٰ کیا کہ یہ کھیل رہا ہوگا ہم اس کی حفاظت کریں گے. باپ نے کہا تمہارا لے جانا مجھے شاق گزرتا اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اپنے جتھے پہ ان کو کتنا گھمنڈ تھا. آج بھی کسی کو 8 بیٹے مل جائیں تو اس کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے. جہاں پتہ ہے ایسے ایسے گھروں میں نظر لگی 6 بھائی ہیں تو بار بار کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، 8 بھائی ہیں تو اسٹیٹس پہ ایک جیسے کپڑے. آپ کو نہیں پتا یہ بھی یعقوب علیہ السلام کہیں گے دیکھو میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا. یہ 7 گروپ فوٹوز، یہ ایک جیسے کپڑے، یہ ایک جیسے اسکواڈ بنانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پبلسٹی تو اس ٹائم ہو جاتی ہے لیکن جو نظریں بد لگتی ہے نا وہ بھی اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے جی مجھے تو کہنے لگے ہم تو ایک جتھا ہیں اور اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم تو بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. لے کر کیوں گئے تھے یوسف کو؟ یہ کھیلے گا ہم حفاظت کریں گے. اور بٹھا کہاں دیا؟ اس کو حفاظت کریں. ہم ریس لگا رہے تھے. آپ دیکھیں پہلے ہی اپنی بات جھوٹی کر دی. آج بھی کچھ لوگ پکنک پہ جاتے ہیں کوئی دل نہیں ہوتا امی ابو کو لے کر جانے کا. کیوں لے کر جا رہے ہوتے؟ سامان سنبھالیں، بچے سنبھالیں، اور واقعی اس ٹائم دادی دادا نانی نانا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پلیزر کے لیے جا رہے نہیں، ان کو تو ڈبوں کے پاس بٹھانا ہوتا ہے. تو جی میری اپنی خالہ ہے، اب ان کی اتنی ایج ہوگی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے، کہنے لگی ہلکے رنگ کے کیسے پہنتے؟ سارے پوتے پوتی تو میرے گود میں کھانا کھاتے ہیں، میں تو ابھی بھی بچے کھلاتی ہوں. تو اسی طرح سے معاملہ کہ کہا کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، الٹا کیا کر دیا کہ اس کو کہنے لگے کہ ہم نے ان کو سامان کے پاس بٹھا دیا. اچھا روتے ہوئے کب آیا اپنے باپ کے پاس؟ کیوں شام کو کیوں آئے؟
کوئی بچنے کی کسر نہ ہو. رات میں کون نکلے گا ڈھونڈنے؟ وہ بھی صبح کا انتظار کریں گے، تب تک تو معاملہ اور خراب ہو چکا ہوگا. ہمارے اپنے محلے میں جہاں ہم رہتے تھے 10-12 لوگ، آج سے تقریباً یہ میں 12-16 سال پرانی آپ کو بات بتا رہی ہوں، 10-15 سال تو ہو چکے ہیں. وہ سب لوگ ہمارے گھر سے قریب ایک دلدل والی جگہ تھی نا پانی کی، وہاں وہ نہیں ہوتا بڑی سی شلواروں میں ہوا بھر کے، ہاں، اور 20 سال پرانی تقریباً، وہ سب گئے اور ان میں سے ایک لڑکا نا بالکل ینگ ایج کا تھا، تقریباً 17-18 سال کا وہ لڑکا تھا، وہ ڈوب گیا. اچھا ان 6-7 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا، اور دلدل سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسا کھینچتی ہے، سب کرتے کرتے وہ اس کو وہاں روتے رہے، بیٹھے رہے، سوچتے رہے اس کی امی کو کیا جواب دیں گے، اس کا پہلا بھائی تو اتنا تھا فوت ہو گیا، یہ تو اتنے غریب ہے. یہاں تک ڈر کے مارے گھروں میں آ گئے اور ان کو بتایا نہیں. اور جب رات مغرب کے بعد ماں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بتایا کہ وہ تو اس طرح سے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ تو نا ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے پانی میں چلا گیا تھا. تو پھر بھاگے، رات میں ہی آپریشن کرنا پڑا، اس جگہ کو ڈھونڈا تو بالکل مطلب وہ اباؤٹ ٹو ڈیتھ تھا، چند سانسیں لی اس نے باہر نکل کے. لیکن اس میں ہمیں احساس ہوا کہ دیکھو بچے اتنے نہ ڈراؤ کہ وہ سچ بتاتے ہوئے، ان جو آپریشن کرنے آئے تھے، وہ جو اپنے ساتھ ڈگنگ کا سامان، انہوں نے کہا تھا خدا را اگر آپ چند گھنٹے پہلے بتا دیتے تو یہ بچہ اتنی گہرائی میں نہیں مرا ہے. تو یہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ دن میں بتائیں گے تو ابا کہیں گے لاؤ دکھاؤ کون سے کنویں میں گیا، ہمیں بتاؤ ہم پکڑ کے لاتے. تو انتظار کیا باہر بیٹھ کے، شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، پھر تو ابا بھی نہیں نکلیں گے ڈھونڈنے، اور یوسف کا کام رات میں خوف کے عالم میں برباد ہو چکا ہوگا. اور کوئی نیا بہانہ بھی نہیں بنایا. بہانہ کون سا بنایا؟ وہی جو ابا نے بالکل لکیر کے فقیر. چیٹنگ کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ عقل چاہیے ہوتی ہے. اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کہا کہ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کی قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. ان کا واقعہ پڑھاتے ہوئے پتہ لگتا ہے کتنے نان سینس انداز تھا ان کا. بھیڑیا قمیض پھاڑے گا، بندہ کھائے گا، لیکن قمیض بالکل صاف ہوگی اور اس پہ آرام سے خون لگا ہوا ہوگا. جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو بھیڑیا، ڈاکومنٹریز میں تو دیکھا ہے وہ اپنے شکار کو کیسے ٹیئر کرتا ہے. قمیض بالکل صحیح آرام سے کنارے کنوروں سے درسی. اور اس واقعے میں نا آپ کو قمیض کا ذکر بھی بہت بار ملے گا. 3 بار قمیض آئے گا، 3 بار خواب آئے گا. یہ سن کر اس نے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. حقیقت جاننے کے بعد صبر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ میں کیسے چپ رہوں؟ میں تو اس کی حقیقت جانتی ہوں، میں کیسے چپ رہوں؟ تو یہ کیا جانتے نہیں تھے اپنے بچوں کی حقیقت؟ نبوت کی آنکھ سے دیکھ نہیں رہے تھے کہ سب مجھے کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور وہی قصہ بنا کے لائے ہیں جو تم بنا رہے ہو. اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان.